حامد رمشا کو اپنی گرفت میں لیے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ جتنی بھی مزاحمت کر لے، آج وہ اس کا ہر ڈر خوف اتار پھینکے گا۔ شادی کو 3 ماہ ہونے والے تھے اور اس کا یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے لگتا، رمشا ایسے ڈر کے مارے کانپنے لگتی کہ بالکل مرنے والی ہو جاتی۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تو تم مجھ سے محبت کے بڑے دعوے کرتی ہو اور کہتی ہو کہ میرے بنا تمہارا دن نہیں گزرتا، اور جب تمہارے قریب آتا ہوں لپ کس پہ ہی تمہاری بس ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے تم نے مجھے کبھی بڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا نا تو پھر رمشا تم مجھے کھو دو گی۔ آج پہلی بار حامد نے اتنے سخت الفاظ کہے تھے کیونکہ وہ جوان مرد تھا، اپنے جذبات کو قابو رکھتے رکھتے تھک چکا تھا، اور رمشا کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ اس نے آج تک حامد کو اس کا حق ہی نہیں دیا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آتا وہ اس کی گرفت میں کسمسانے لگتی اور کہنے لگتی، حامد پلیز آپ رک جائیں ورنہ میرا دم گھٹنے لگے گا۔ اگر حامد نہیں رکتا تو وہ رونا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ بے ہوش بھی ہو جاتی۔ حامد ان سب سے تنگ آ چکا تھا جب اس کی گال کے اوپر کاٹتے ہوئے کہنے لگا، جس دن تم میرے ہتھے چڑھ گئی نا سارے بدلے گن گن کے لوں گا۔ ابھی پلیز رونا شروع مت کر دینا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے۔ وہ جتنا بھی غصے میں آتا مگر رمشا پر اس نے کبھی غصہ نہیں نکالا تھا۔ جہاں پر اس کے کاٹنے سے اس کی گال پر نشان پڑا تھا، پھر وہ اپنے ہاتھ سے آرام سے اس کا چہرہ سہلانے لگا اور کہنے لگا، دیکھو نا رمشا، مجھے تمہاری محبت چاہیے، تمہاری قربت چاہیے۔ رمشا اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگی، سچ کہوں حامد، میرے بس میں نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ مجھ پر حاوی ہونے لگتے ہیں میرے اندر ایک خوف سا بننے لگتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں مر جاؤں گی۔ آپ میرے مزید قریب آئے تو۔ حامد اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، کہیں تم مر ہی نہ جانا، اس لیے تو میں تم پر رحم کرتا ہوں۔ رمشا اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکانے لگی، بولا، کم آن رمشا، اب تم رو کس بات پہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں ڈانٹا تھوڑی ہے۔ جب حامد کو اپنے لہجے کی سختی کا تھوڑا سا احساس ہوا تو وہ خود سے ہی اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہنے لگا، آئی ایم سوری۔ تمہیں پتہ ہے نا جب تم میرے قریب ہوتی ہو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر اپنی ساری محبتیں لوٹاؤں، مگر خیر ایک دن وہ آئے گا جب رمشا تم خود میری قربت پانے کے لیے تڑپو گی، اور وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن ہوگا۔ اس لیے پلیز یہ اداس چہرہ مت کرو، مجھے تم ہنستی مسکراتی پسند ہو۔ جلدی سے میرے کپڑے نکالو تاکہ میں یونیورسٹی کے لیے نکلوں۔ تمہیں پتہ ہے نا یونی میں سب سے پہلا لیکچر میرا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اگر میں لیٹ جاؤں گا تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا کہوں گا۔ رمشا جلدی سے حامد کا ڈریس نکالتے ہوئے اس کی تیاری کرانے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ حامد جب اپنا 3 پیس پہنے ریڈی ہوا خود پر پرفیوم کی سپرے کرتا ہوا کہنے لگا، کیا میں تمہیں خوبصورت نہیں لگتا؟ رمشا اپنی ایڑیاں اٹھاتے ہوئے حامد کے چہرے پر کس کرتے کہنے لگی، میری جان بستی ہے آپ میں۔ کہنے لگا، اگر جان بستی ہوتی تو یوں تڑپاتی نا، سب جانتا ہوں بس تم میرا دل رکھنے کے لیے میری تعریف کرتی ہو۔ وہ سامنے ڈریسنگ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگی، کہنے لگی، حامد بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، مگر پتہ نہیں یہ میرے اندر کا ڈر کب نکلے گا، اور میں سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ میں چاہتی ہوں آپ کے قریب آؤں، آپ کو سکون دوں، مگر جیسے ہی آپ میرے قریب ہوتے ہیں تو پھر میری طبیعت عجیب سی ہونے لگتی ہے۔ بولا، تمہارا کوئی علاج کروانا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے تم پہلی لڑکی ایسی ہوگی جو شادی کی اتنی دیر ہو گئی اور شوہر کو قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ چلو اچھا، باتوں میں وقت نکل جائے گا، جلدی سے میرا ناشتہ ٹیبل پر لگا دو۔ رمشا بھاگتے ہوئے اچھلتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تھی تو وہ 20 سال کی، مگر بچپنا اس کا ابھی تک ایسے تھا جیسے 10 سال کی بچی ہو، اور یہ شاید حامد کی محبت تھی کہ جس نے اس کے بچپنے کو مرنے نہیں دیا بلکہ اس کی معصومیت میں ہی اس کے ساتھ خوش تھا۔ وہ جلدی سے نیچے گئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، منزہ کہاں ہو تم؟ ریڈی ہو گئی تم کالج کے لیے؟ دیکھو نا آج میں لیٹ ہو گئی ہوں اور حامد کا ناشتہ بھی ابھی لگانا ہے۔ راستہ بیگم نے آواز دی، تم پریشان کیوں ہو جاتی ہو رمشا؟
ایسے ہڑبڑاہٹ میں کوئی کام صحیح ہونے کی بجائے ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ وہ کچن میں جیسے ہی انٹر ہوئی تو راشدہ بیگم نے سارے بچوں کا ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔ وہ پیچھے سے اپنی ساس راشدہ بیگم کو حق کہتے ہوئے کہنے لگی، خالہ کو ساس بنانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ تانے سننے کو نہیں ملتے۔ راشدہ بیگم اس کا منہ چومتے ہوئے کہنے لگی، بس اب صبح صبح مکھن لگانا شروع مت کر دو، جلدی سے ناشتہ باہر ٹیبل پر رکھو، ورنہ پھر پتہ ہے نا حامد کو غصہ آتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ کہنے لگی، وہ تو صحیح کہہ رہی ہیں خالہ، آپ کا بیٹا نا بڑی جلدی غصہ کرنے لگتا ہے۔ کہنے لگی، تو اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو راضی کرتی ہیں۔ راشدہ بیگم کی یہ بات رمشا کے دل پہ ٹھک کر کے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچوں خیالوں کی دنیا میں جاتی، حامد کی آواز آئی، بھئی میری بلیک کافی کہاں ہے؟ رمشا تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارے ہاتھ کی کافی پسند ہے۔ کہنے لگی، بس جی 2 منٹ میں آئی۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگاتے ہوئے جلدی سے کافی بنانے گئی۔ منزہ بھی کچن میں تھی۔ کہنے لگی، رمشا بھابی پتہ ہے ہمارے کالج میں نا بہت بڑی سیلیبریٹیز آئیں گی اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ جب حامد نے ایک اور آواز دی، تم دونوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ منزہ دانتوں میں زبان دباتے ہوئے باہر آئی۔ کہنے لگی، حامد بھائی آ رہی ہوں نا۔ وہ جلدی سے ادھوری بات چھوڑتے ہوئے کہنے لگی، کالج سے واپسی پر ہم دونوں مل کر ساری پلاننگ کریں گے۔ وہ دونوں نند بھابھی کم دوستیں زیادہ تھی، کیونکہ ایک دوسرے کی خالہ زاد تھی، تو پہلے اتنی آنی جانی تھی، انہیں یہ نہیں تھا کہ ہم نند بھابھی ہیں، بلکہ وہ بچپن کی دوستوں کی طرح ہی رہتی تھی، اور ان دونوں کی عمروں میں بھی کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ جیسے باہر آئی دونوں تو حامد نے ایک گہری سی نظر رمشا پر ڈالی۔ کہنے لگا، بھاگ بھاگ کر تو تم کام ایسے کرتی ہو جیسے پتہ نہیں ہر کام ٹائم پہ ہو جائے گا، لیٹ تو کروانا ہی ہوتا ہے۔ رمشا منہ بناتے ہوئے حامد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، بستر پر راضی نہیں کر سکتی، ویسے تو کر سکتی ہو نا۔ رمشا نے حامد کو گھوری سے نوازا اور وہ انجانی سی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگا۔ مبشر صاحب کہنے لگے، حامد تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، آج وہ آ رہی ہیں۔ منزہ تنزیہ سا کہنے لگی، اللہ خیر کرے۔ راشدہ بیگم بولی، بری بات ہے۔ منزہ کہنے لگی، ماما میں نے کون سا کوئی غلط بات کی؟ میں نے یہی کہا اللہ خیر کرے۔ پھوپھو سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ان کی بیٹی دانیہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، ہر بات میں کیڑے نکالتی ہے۔ مبشر صاحب بولے، منزہ کچھ دنوں کی تو بات ہے، وہ رہیں گے اور پھر اپنے گھر چلی جائیں گی، اور بہنیں باپ کے بعد بھائیوں کے گھر ہی تو آتی ہیں۔ کہنے لگی، جی بابا نو، میں تو ویسے مذاق کر رہی تھی۔ حامد تم یونیورسٹی سے واپسی پر اپنی پھوپھو کو پک کرتے آنا بس اڈے سے۔ کہنے لگا، جی بابا۔ وہ بڑی بیزاری سے جواب دیتے ہوئے اٹھا، کیونکہ منزہ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ دانیہ جب بھی آتی تھی کچھ ایکسٹرا ہی موڈی قسم کی ہو کر رہتی تھی، بے جا فرمائشیں اور ہر وقت ایٹیٹیوڈ دکھانا۔ چلیں میں یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگا۔ منزہ جو بھاگتے ہوئے اپنا بیگ کندھے میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، اللہ حافظ ماما، اللہ حافظ بابا، اور رمشا کے ساتھ وہ مین ڈور تک جاتے ہوئے کہنے لگی، آج واپسی پر سوچا تھا شاپنگ پر چلیں گے کالج کے فنکشن کے لیے، مگر وہ چڑیل آ رہی ہے نا، ہر چیز میں گھسنے کی کوشش کرے گی، اور رمشا تم نے میری پلاننگ یا میری کسی قسم کی کوئی بات اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ جب حامد نے پیچھے مڑ کر منزہ کو آواز دی، کہنے لگا، منزہ تم ایسا کرو، رمشا کو بھی اپنے ساتھ کالج لے جایا کرو، تاکہ ادھر تھوڑا سا بھی وقت ملے تو تم دونوں اپنی باتیں مکمل کر لیا کرو۔ کہنے لگی، بھائی وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس لیے یہ تو آپ کی سوچ ہے، آپ تو ہمیں 10 دن کے لیے کمرے میں بند بھی کر دینا، ہماری باتیں تب بھی نہ ختم ہوں۔ وہ حیران ہوتے رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسی کون سی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی؟ رمشا کہنے لگی، حامد آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے چابیاں پکڑاتے ہوئے شرارتی سے انداز میں کہہ کر واپس مڑنے لگی۔ منزہ جو گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، حامد نے اس کے چہرے پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، اللہ حافظ مائی سویٹ ہارٹ، اور پلیز کوشش کرنا آج میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ حامد کی بات پر رمشا کے گال گلابی سے ہوئے اور وہ مسکراتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ آئی۔ مبشر صاحب جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے اور اب زیادہ تر وقت وہ گھر پر ہی گزارتے تھے، کیونکہ حامد نے کہا تھا کہ بابا آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے اتنا کچھ کیا،
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر پر بیٹھ کے آرام کریں، سکون کی زندگی گزاریں، ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر۔ اب آپ کا بیٹا سارا بوجھ اٹھائے گا۔ مبشر صاحب راشدہ بیگم سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو یوں ہی ہنستا بستا رکھے۔ رمشا پاس آ کر کہنے لگی، انکل کہیں میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ رمشا کی عادت سی تھی کہ جھٹ سے مذاق کر دینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ کیے بغیر۔ وہ کہنے لگے، نہیں ڈسٹرب کرنے والی کون سی بات ہے، اور پتہ ہے جب سے تمہیں ہم بیاہ کر اس گھر میں لے آئے ہیں نا، تو ہم دونوں کا بھی دل لگنے لگا، ورنہ پہلے حامد اور منزہ دونوں چلے جاتے تھے، گھر میں اور تمہاری خالہ اکیلے تھے۔ کہنے لگی، تو پھر اچھا کیسے ہوا خالو جان؟ میں تو کباب میں ہڈی بن گئی۔ شاہدہ بیگم نے اس کے کندھے پر تھپکی سی لگائی اور کہنے لگی، رمشا بہت بے شرم ہو گئی ہو تم۔ کہنے لگی، خالہ اپنوں سے مذاق کرنے میں کیا شرم، اتنا مذاق تو کرنا ہی چاہیے، کھل کے جینا چاہیے۔ اور رمشا کی یہی عادت تھی جو پورے گھر کو خوش رکھتی تھی، اس کے مزاج سے کبھی گھر میں اداسی آئی ہی نہیں تھی۔ مبشر صاحب کہنے لگے، بھائی میرا بیٹا بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ راشدہ بیگم بولی، کیوں، کس بات پہ؟ کہنے لگی، یاد ہے تم بھی رمشا جیسی ہی ہوتی تھی جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا۔ رمشا مزید انٹرسٹڈ ہوتے کہنے لگی، سچ انکل آپ نے پرپوز کیا تھا؟ پہلے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ آپ کی لو میرج ہوئی ہے؟ ہم تو آپ کو بڑے سیدھے سادے سمجھتے تھے کہ آرمی آفیسر بڑے سنجیدہ سے ہوتے۔ وہ کہنے لگے، کبھی اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی، تو آج بتائیں نا پلیز، آج تو اس ٹاپک پہ بات چھیڑ لی ہے۔ کہنے لگی، اب راشدہ تم بدل گئی ہو۔ کہنے لگی، بھائی عمر کے ساتھ مزاج، طبیعت سب کچھ بدلتا ہے۔ ان دونوں کا پیار دیکھتے ہوئے رمشا کہنے لگی، انکل آپ کا اور خالہ کا کپل میرا فیورٹ کپل ہے پورے خاندان میں۔ کہنے لگے، ہمارے بعد اب تمہارا اور حامد کا ہوگا سب کا فیورٹ کپل۔ رمشا مسکرا کر برتن اٹھاتے ہوئے کچن میں لے کر آئی اور کچن میں برتن رکھتے ہوئے حامد کی باتوں کو سوچتے ہوئے خود کو کوسنے لگی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے جب حامد میرے قریب آتے، جب میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ان کے قریب آنا مجھے اچھا بھی لگتا ہے، جب وہ نہیں آتے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں۔ مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں ان کو ان کا حق نہیں دے پاتی؟ آج شادی کو 3 مہینے ہونے والے اور ہمارا رشتہ ابھی تک دوستی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ آج اس نے خود میں بہت ساری ہمت جمع کی تھی کہ وہ جیسے بھی کر کے حامد کو اپنے قریب آنے سے نہیں روکیں گے، بلکہ وہ اس کا پورا ساتھ دے گی۔ وہ چائے کے کپ سٹینڈ میں لگاتے ہوئے اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ رہی تھی اور کہنے لگی، مرنے تو نہیں لگی نا میں؟ آئے روز اتنی شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کے بعد ہر لڑکی اتنی خوش نظر آتی ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا، اسی لیے تو اتنی خوش ہوتی ہیں۔ ایک میں ہی ہوں جو مرنے والی ہو جاتی ہوں۔ آج اس نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا تھا۔ خیر دوپہر کے 12 بجنے والے تھے جب راشدہ بیگم نے کہا، رمشا حامد کی پھپھو بھی آ رہی ہیں تو اس لیے آج دوپہر کے کھانے میں ذرا اہتمام کرنا ہوگا، تو بتاؤ کیا بنائیں؟ وہ دونوں ساس بہو کم اور دوستیں زیادہ تھی۔ خالہ کی لاڈلی اور چہیتی تھی وہ، اور پھر کب خالہ کی لاڈلی کے ساتھ خالہ کے بیٹے کے دل میں اتری، اسے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ اپنی چھت پر رامین اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بارش میں جھول رہی تھی اور ان کی خالہ حامد پوری فیملی ان کے گھر گئی تھی۔ رمشا کو پتہ چلا کہ اس کی خالہ آئی ہے۔ خالہ کے آنے کی خبر رمشا کو ایسے ہوتی جیسے عید کا چاند نظر آ گیا۔ بچپن سے اس کی خالہ نے اس کو عید پہ کپڑے، چوڑیاں، ہر چیز بہت لاڈلا سا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ خالہ کی خبر پر وہ ایک دم بھیگے کپڑوں کے ساتھ اچھلتے ہوئے چھت سے نیچے اتر رہی تھی۔ ابھی ریسنٹلی اس نے BA کیا تھا اور اب گھر پہ فری تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، جو لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی کہ حامد نے جلدی سے آگے بڑھ کے اپنی باہوں میں تھام لی، اس کے کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم پہلی بار اتنا زبردست تھا، کیونکہ آنا جانا تو پہلے سے ہی بہت تھا، مگر آج حامد کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتا ہوا بھول گیا کہ ہمیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب رمشا کہنے لگی، بچانے کا احسان کر دیا ہے تو اب چھوڑ بھی دینا، ٹانگ نہیں ٹوٹ گئی میری جو یوں پکڑا ہوا۔ حامد کہنے لگا، بڑی احسان فراموش ہو، ایک تو تمہیں گرنے سے بچایا، دوسرا اوپر سے طنز کے تیر بھی چلا رہی ہو۔ کہنے لگی، نہ بھی بچاتے تو رمشا کو سنبھلنا آتا ہے،
حامد نے اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ڈھیلا کیا۔ وہ گرنے لگی جب اس نے اسے پھر سے پکڑا۔ کہنے لگا سنبھلا تو گیا نہیں، پھر سے گرنے لگی تھی۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے۔ وہ جلدی سے گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی خالہ کی طرف بڑھی۔ جب رمشا کی والدہ تبسم بیگم نے کہا رمشا اپنے کپڑے وغیرہ تو بدلو بیٹا، بیمار ہو جاؤ گی، اور بارش ہوتی، رمشا تو بالکل پاگلوں کی طرح ناچتی تھی بارش میں۔ کہنے لگی خالہ بس 2 منٹ میں آئی۔ کپڑے چینج کرتے ہوئے گیلے بالوں کے ساتھ ویسے ہی باہر آئی۔ بولی خالہ بتا تو دیتی نہ آنے سے پہلے۔ کہنے لگی کیوں بھئی، سرپرائز اچھا نہیں لگا؟ بہت اچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گھر آئیں اور رمشا خوشی سے اچھلے نہ۔ رامین کہنے لگی راشدہ خالہ آپ کی ایک اور بھانجی بھی ہے، بس آپ تو اس کو بھول ہی جاتی ہیں۔ وہ رامین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی میرے لیے تم دونوں برابر ہو۔ رمشا بولی دیٹس ناٹ فیئر خالہ، برابر نہیں، میرے والا پیار کسی اور کو آپ دے ہی نہیں سکتی۔ اور آج ان کے آنے کا مقصد بھی خاص تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے راشدہ بیگم اور مبشر صاحب نے کہا بھئی رمشا کو اس کی خالہ پسند ہے، خالہ کو وہ پسند ہے، اس لیے ہم اپنے رمشا کو پکا پکا اپنے گھر لے کر جانا چاہتے۔ حامد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ سی آئی، کیونکہ وہ بھی رمشا کو پسند کرتا تھا۔ رمشا کہنے لگی سچ خالہ، کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں؟ بتا کر آتے نا یار، کم سے کم میں اپنی تیاری تو کر لیتی۔ جب راشدہ بیگم مسکرا کر اپنی بہن تبسم سے کہنے لگی بھئی تبسم، فرید بھائی، مجھے یقین ہے کہ ہم خالہ بھانجی کے بیچ کوئی نہیں آئے، اس لیے میں رمشا کا ہاتھ اپنے بیٹے حامد کے لیے مانگتی ہوں۔ سنجیدہ سی بات سن کر رمشا کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹکے تھے، اور اس نے فوراً سے حامد کی طرف دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ رمشا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اس بات پر کیا ری ایکٹ کریں، اس لیے وہ سب کے بیچ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منزہ رامین کو کہنے لگی رامین، حامد بھائی آؤ نا ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں، بڑے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جب وہ سب رمشا کے کمرے میں اٹھ کر چلے گئے، جہاں پر وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ سب یوں اچانک، منزہ نے کمرے میں جا کر کھنگورتے ہوئے کہا رمشا بھابھی یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ ہم سب لوگ باہر تمہیں یہاں سے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور تم یہاں پر آ گئی ہو، کیا ہوا؟ تمہیں میرا اکلوتا بھائی پسند نہیں؟ منزہ اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی۔ رمشا کہنے لگی کیا بات ہے منزہ، پاگلوں والی باتیں مت کیا کرو۔ کہنے لگی اوہ ہو، بڑے سیریس انداز ہو چکے ہیں آپ کے، بڑی سنجیدہ سی باتیں کرنے لگی ہیں، کیا ہوا ایک پل میں؟ جب رامین کہنے لگی منزہ یار سمجھو نا، اسے ہم سے نہیں حامد بھائی سے بات کرنی، اس لیے ہم دونوں کباب میں ہڈی نہیں بنتی، سمجھ رہی ہو نا میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ منزہ اور رامین کی سیم عمر ہی تھی، وہ دونوں 18 سال کی تھی، جبکہ رمشا ان سے 2 سال بڑی، اس کی عمر 20 سال تھی۔ حامد ان سب سے بڑا 26 سال کا تھا۔ منزہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگی رامین یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، رمشا بڑی میسنی نکلی ہو، سیدھا کہہ دیتی یار ہم تمہارے کمرے میں تمہیں ڈسٹرب نہ کرنے آتے، جائیں حامد بھائی۔ وہ اپنے حامد بھائی کو طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب حامد کہنے لگا منزہ کی بچی، تمہیں گھر جا کر دیکھوں گا، بہت خراب ہو گئی ہو تم ڈرامے دیکھ کے۔ کہنے لگی کون خراب ہوا ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ماما کی خواہش ہی نہیں، سب جانتی ہوں حامد بھائی، ابھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے جائیں اور اپنے دل کی بات کریں، گھر جا کر تو میں آپ سے بات کروں گی، جنہوں نے مجھے بھنک تک نہ لگنے دی۔ وہ ٹونٹ سے مارتی ہوئی رامین کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ رامین جو بارش کے موسم میں پکوڑے بنانے لگی اور کہنے لگی منزہ پتہ ہے ماما سے یہ میں نے ریسپی سیکھی ہے، قسم سے یار بہت مزے کے بناتی ہوں، سب لوگ مل کے کھائیں گے تو انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے۔ وہ دونوں کچن میں پکوڑے بنانے میں مصروف تھی جب حامد رمشا کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا ہوا، سیٹی گم ہو گئی تمہاری؟ پہلے تو بڑا چہک رہی تھی، جیسے ہی میری دلہن بننے کی خبر تمہارے کانوں میں پہنچی تم تو خاموش ہو گئی، کیا خوش نہیں ہو؟ رمشا اس کی طرف پلٹی اور کہنے لگی مجھے اپنی خالہ بہت پسند ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ میں اپنی ساری زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہوں۔ کہنے لگا تمہاری شادی تمہاری خالہ سے نہیں خالہ کے بیٹے سے ہوگی، اور بیٹے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کی طرف دیکھ کر چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہنے لگی ہاں
قابل برداشت تو ہو، خالہ کی خاطر بیٹے کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ حامد اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب برداشت کرو گی؟ اچھا خاصا خوبصورت ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اچھی نوکری کرتا ہوں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ہینڈسم ہوں۔ رمشا کہنے لگی، واہ جی واہ، بڑی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں۔ بائی دی وے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہیں کوئی ہے تو نہیں آپ کی زندگی میں؟ بولا شٹ اپ یار۔ پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، آئی لو یو رمشا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں لے آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری مسکراہٹ سے میری زندگی کھل جائے۔ پتہ ہے تمہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے بندہ اپنے ہر دکھ غم بھول گئے۔ رمشا سنجیدہ سی ہوتی کہنے لگی، مجھے اس رشتے سے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ جب رامین اور منزہ پکوڑوں والی پلیٹ لیے کمرے کے دروازے پر نوک کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو کیا ہم لوگ آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر سکتے؟ حامد مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تم دونوں کی شکایت نا بابا سے کرنی پڑے گی۔ کہنے لگی، شکایت تو ہم آپ کی کریں گے، باہر رشتے کی بات چل رہی ہے اور دونوں یہاں پر اوٹ اگوں کر رہے ہیں۔ وہ یوں ہی ہنستے مسکراتے گپے مارنے لگے۔ رمشا اور حامد کا رشتہ بھی پکا ہو گیا اور فائنلی حامد بارات لے کر رمشا کے دروازے پر پہنچا تھا۔ رمشا بھی دلہن بنی کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رخصت ہو کر اپنی خالہ کے گھر آئی۔ اس کے دل میں اس طرح کا تو کوئی وسوسہ تھا ہی نہیں کہ نئی فیملی میں جاؤں گی تو لوگ کیسے ہوں گے، کیونکہ اس کا زیادہ وقت اپنی خالہ کے گھر ہی گزرتا تھا اور گھر بھی اتنا دور نہیں تھا، 10 منٹ کی دوری پر تو خالہ کا گھر تھا۔ مگر پھر بھی آج وہ دلہن بنے بیڈ پر بیٹھی حامد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ کمرے میں آیا، رمشا غصے سے کہنے لگی، حامد یہ کیا بات ہوئی؟ کب سے بیٹھی ہوئی یہاں پر اتنا ہیوی ڈریس پہنے؟ وہ حسب معمول بنا جھجک کے بول رہی تھی، اور تم ہو کہ تمہارے دوستوں نے تمہاری جان ہی نہیں چھوڑی۔ حامد سنجیدہ سے انداز میں بولا، رمشا یہ مت بھولو، ہمارے رشتے کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اب میں وہ پہلے والا حامد نہیں جس سے تم کرتی پھرو گی، تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں چاہیے کہ میرا ادب کرو۔ آج سے تمہاری زبان سے آپ نکلے گا، اور میں بے شک رات کے 2 بجے کمرے میں آؤں۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ حامد کا اتنا سخت رویہ دیکھ کر رمشا ٹھٹک سی گئی۔ وہ خاموش ہوتے رونے لگی، مگر حامد جو دوسری طرف چہرہ کیے بولے جا رہا تھا، کہنے لگا، اپنی اوقات میں رہنا، مجھے یہ سر پہ چڑھتی ہوئی لڑکیاں اور بات بات پہ ٹسوے بہاتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جب رمشا اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی تو حامد کی ہنسی نکل گئی۔ کہنے لگا، کم آن رمشا یار، تم تو سیریس ہو گئی، رونے لگ گئی۔ میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ رمشا مسلسل اس پر مکے اور تھپڑوں کی بارش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، جان نکال کے رکھتی تھی تم نے میری۔ کہنے لگا، ویسے اگر اس طرح کا انداز ہوتا تمہارے شوہر کا تو کیا کرتی؟ کہنے لگی، جان سے مار دیتی اسے، اور اٹھو بیڈ سے، مجھے نہیں کرنی تم سے بات۔ حامد اپنے کان پکڑے بیڈ کے پاس نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، معاف کر دو نا یار، اور میں چاہتا ہوں ہمارا رشتہ ایسے ہی ہمیشہ رہے، جس میں شرارتیں بچپنا قائم رہے۔ رمشا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ایسے مذاق جسے دوسرا بندہ رونے لگ جائے۔ کہنے لگا، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری برداشت اتنی کم ہے، اتنی چھوٹے دل کی ہو جس میں برداشت ہے ہی نہیں۔ کہنے لگی، اس معاملے میں حامد مجھ میں بالکل برداشت نہیں ہے، مجھے پیار دینے کی اور پیار لینے کی عادت ہے۔ حامد تھوڑی سی خمار آلود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو پیار بھی تمہیں بے پناہ ملے گا مجھ سے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تم میرے پیار سے تنگ آنے لگو گی۔ رمشا مسکرائی اور کہنے لگی، پیار سے کون تنگ آتا ہے؟ وہ اسے منہ دکھائی کے کنگن پہناتے ہوئے کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور میں دنیا کا بہت لکی خود کو انسان سمجھتا ہوں جس نے اپنی محبت کو بنا آزمائشوں کے پا لیا، اور تمہاری موجودگی میرے اس کمرے کی رونقوں کو مزید دوبالا کر چکی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا مزید اس کے قریب ہوا، جب رمشا کو بے چینی سی ہونے لگی، بجائے وہ اس کی قربت میں سکون پانے کے،
وہ کسمسانے لگی اور کہنے لگی، حامد میں اپنا یہ ہیوی ڈریس چینج کر لوں؟ وہ یہ بہانہ بناتے ہوئے جلدی سے اٹھی، ایک ہلکا پھلکا سا ڈریس لے کر واش روم کی طرف گئی۔ ڈریس چینج کرتے ہوئے وہ خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگی، دیکھو رمشا، حامد اب میرا شوہر ہے، اس لیے وہ میرے قریب تو آئے گا نا، اور مجھے سب کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، اس لیے میں اب اسے خود سے دور نہیں کروں گی۔ وہ خود کلامی کرتی باہر آئی جب حامد نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ کہنے لگا، رمشا بہت شدت سے انتظار تھا مجھے اس رات کا، جب تم میرے قریب آؤ گی، اور پتہ ہے تم میری محبت کو پا کر بہت سکون محسوس کرو گی، میں تمہیں کسی قسم کا کوئی درد دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ رمشا کو اپنے اعتماد میں لیتا ہوا اس کے قریب ہونے لگا تو رمشا جو ہچکچا رہی تھی اور کہنے لگی، میں بہت تھک گئی ہوں حامد۔ حامد کمرے کی لائٹ آف کرتا کہنے لگا، تو میں تمہاری ساری تھکن ابھی دور کر دوں گا۔ اسے اپنی باہوں میں لیے حق کرتا اپنے سینے میں بھینچ کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے رمشا، تم گھبرائی سی لگ رہی ہو، کیا تمہیں سکون محسوس نہیں ہو رہا؟ ایسی بات تو نہیں ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو حامد اس کے کندھے سے کس کرتا اس کی گردن پر اور گردن سے اس کے گالوں کو چھوتا ہوا جیسے ہی اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت جمانے لگا، رمشا نے اسے جلدی سے خود سے دور کیا اور کہنے لگی، پلیز حامد، مجھے ابھی کچھ وقت اور چاہیے۔ حامد نے خود پر ضبط کیا اور کہنے لگا، اٹس اوکے رمشا، تمہیں پورا حق ہے، اور میں تمہارے ساتھ زور زبردستی سے رشتہ نہیں بنانا چاہتا۔ کہنے لگا، میری باہوں میں تو سو سکتی ہو نا؟ رمشا جو اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کے ساتھ لگی سو گئی، مگر حامد جس نے اپنے دل میں نہ جانے کتنے ارمان سجائے ہوئے تھے، اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ ہوش کی دنیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ مگر حامد کی رات یوں ہی کانٹوں پر گزری، وہ اس نازک وجود کو اپنے اتنے قریب پا کر بھی اس پر حق نہیں جتا رہا تھا، اور وہ خود کو کہنے لگا کہ میں رمشا کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح وقت گزرتے گزرتے ان کی شادی کے 3 مہینے گزر گئے، اور آج تک رمشا نے وہ سرد دیوار توڑی ہی نہیں جو پہلی رات اپنے دونوں کے بیچ کھین چکی تھی۔ خیر، راشدہ بیگم نے رمشا کو آواز دی، رمشا بیٹا چلیں کچن میں، تم میری تھوڑی سی ہیلپ کروا دینا، کھانا سارا میں خود بنا لوں گی۔ کہنے لگی، نہیں خالہ، سارا کھانا آپ کیوں بنائیں گی، میں ہوں نا، اور آپ مجھے آرڈر کیا کریں، دیکھنا چٹکیوں میں سارے کام کروں گی۔ مبشر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، بھائی تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، اتنی سگڑ بہو ملی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں ایک چائے کا کپ بنانے کے لیے کہہ دو تو 10 دفعہ منہ بناتی ہیں۔ کہنے لگی، بھلا انکل کام کرنے سے کیوں منہ بنانا، اور رہی بات چائے کی، مجھے 100 کپ بنانے کا کہہ دے، میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑے گا، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے اپنے ہمیشہ مسکراتے رہیں، گھر میں ٹینس کا ماحول مجھے بالکل پسند نہیں۔ راشدہ بیگم اور رمشا دونوں کچن میں خوش گپیوں میں مصروف کھانا بنانے لگیں جب مبشر صاحب کہنے لگے، بھائی راشدہ، میں منزہ کو لینے کالج جا رہا، اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگی، جی دھیان سے جائیے۔ مبشر صاحب بیٹی کو لینے چلے گئے جب راشدہ بیگم نے رمشا سے کہا کہ رمشا، تم ایک دفعہ حامد کو کال کرو اور اس کو یاد کروا دینا کہ اس نے اپنی پھپھو کو لیتے ہوئے آنا، ورنہ پتہ ہے نا، اگر وہ ٹائم پر نہ پہنچا تو تمہاری پھپھو نے آتے ہی پھر گھر کا ماحول تھوڑا، میں چاہتی ہوں کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی لیٹ ہو گیا انہیں یہی لگے گا کہ جان بوجھ کر لیٹ پہنچا ہے۔ رمشا کہنے لگی، خالہ مجھے اس طرح کے رشتہ دار نا بالکل نہیں پسند جنہیں بال کی کھال اتارنے کی عادت ہو، بھئی اتنی دور سے آ رہی ہیں تو پھر آگے بھی خود آ جائیں۔ راشدہ بیگم نے رمشا کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی، اس طرح کی بات ان کے سامنے مذاق میں بھی مت کر دینا۔ کہنے لگی، خالہ کوشش کروں گی، مگر ممکن نہیں ہے کہ میں خود پر قابو کر سکوں۔ جب وہ حامد کو کال کرنے لگی، وہ کال ریسیو کرتے ہوئے کہنے لگا، جان من کیسے یاد کیا؟ وہ اپنی خالہ کے پاس کھڑی مسکرائی اور کچن سے باہر آ گئی۔ کہنے لگی، حامد میں خالہ کے پاس کھڑی تھی۔ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ اپنی بیوی کو جان من ہی تو بولا ہے۔ بولی، آپ نہیں سدھریں گے،
کہنے لگا تم سدھارنے کی کوشش تو کرو، سدھر جاؤں گا۔ بولی اچھا وہ سب چھوڑیں۔ کہنے لگا چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، پلیز حامد۔ خالہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پھوپھو کو لینے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے ہی چلے جائیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر پھوپھو کا موڈ خراب ہو جائے۔ کہنے لگا یاد ہے، کیسے بھول سکتا ہوں، اور یہ 1 ہفتہ جیسے ہمارا گزرے گا نا، یہ میں ہی جانتا۔ کہنے لگی کس نے کہا 1 ہفتہ، کیا پتہ وہ 1 ہفتے سے زیادہ رکے۔ رمشا کی بات کاٹتے ہوئے وہ کہنے لگا رمشا پلیز اچھی بات منہ سے نکالا کرو، اور سنو میرے آنے سے پہلے بہت اچھے سے تیار ہونا، آج تم نے پرومس کیا ہے کہ تم بھی میرا ساتھ ہوگے۔ رمشا کے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی، کہنے لگی بائے حامد، اور کچن میں جاتے ہوئے کہنے لگی خالہ حامد کہہ رہے کہ یاد ہے، کیسے بھول سکتا ہوں، ورنہ جتنے دن پھوپھو یہاں پر رہیں گی روز تانے سننے پڑیں گے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی نہیں، وہ دل کی بری نہیں ہے، بس ذرا بات کرنے کا انداز ہی ایسا ان کا۔ رمشا سنو، وہ لوگ کچھ دیر میں ہی آ جائیں گے، جو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے میں دیکھ لیتی ہوں، تم ایک کام کرو، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، پتہ ہے نا تمہاری اور حامد کی شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ گھر آ رہی ہیں۔ کہنے لگی خالہ میرے تیار ہونے سے اور ان کے آنے سے کیا مطلب؟ بولی بھئی تم نئی نویلی دلہن ہو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، ورنہ پھر پتہ ہے نا۔ کہنے لگی اف خالہ، ابھی وہ آئی نہیں اور سب کے دماغ پہلے ہی پک چکے۔ کہنے لگی اچھا باتیں مت بناؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، اور وہ جو تمہارا زیور ہے نا اس میں سے کچھ پہن لینا، اچھے سے تیار ہونا۔ رمشا جو کمرے میں تیار ہونے گئی، ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ راشدہ بیگم اور مبشر صاحب نے پروین بیگم اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی دانیہ کا استقبال کیا۔ وہ آتے ہی کہنے لگی راشدہ سفر اتنا لمبا تھا کیا بتاؤں، بہت مشکل سے پہنچی ہوں، مگر بھائی کی محبت میں ان سے ملنے آنا پڑتا ہے، کیونکہ بھائی تو بھول ہی چکا ہے کہ اس کی ایک بہن بھی ہے۔ آتے ہی وہ پہلا گلہ جو مبشر صاحب سے کرنے لگی۔ مبشر صاحب نے مسکرا کر بہن کو ساتھ لگایا اور کہنے لگے بس پروین، طبیعت ہی کچھ ساتھ نہیں دیتی، اس لیے اتنا لمبا سفر اب ہوتا ہی نہیں۔ اچھا ہوا تم آ گئی، کچھ دن رہو، ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ کہنے لگی تو ظاہر ہے رہوں گی، اپنے بھائی کے گھر آئی ہوں۔ راشدہ بیگم نے دانیہ کو پیار کیا اور کہنے لگی اور سناؤ دانیہ، کیا کر رہی ہو آج کل؟ کہنے لگی کچھ نہیں ممانی جان، بس پڑھائی سے فری ہوں۔ وہ ملتے جلتے ایک دوسرے سے گھر آئے۔ جب پروین بیگم کہنے لگی یہ منازع اور تمہاری بہو کہیں نظر نہیں آ رہی، راشدہ بیگم کہنے لگی بس ابھی کمرے میں گئی ہیں، کھانا وغیرہ بنا رہی تھی میرے ساتھ کچن میں، تو ابھی آتی ہوگی، اور منازع کالج سے آئی، یونیفارم وغیرہ چینج کر رہی ہے کمرے میں۔ کہنے لگی اچھا۔ حامد بولا ماما چلیں میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانا سب ساتھ کھائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ حامد جلدی سے اپنے کمرے میں گیا، جہاں رمشا تیار ہوئے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو آگے کیے مشکل سے اپنے فراک کے پیچھے لگی زپ کو بند کر رہی تھی، اور کتنی بار کوشش کرنے کے ناکام ہو چکی تھی۔ حامد کمرے میں آیا اور رمشا کی تیاریاں دیکھ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنے لگا یار تم ابھی تیار ہو گئے، میں نے تو رات کا کہا تھا۔ بولی حامد آ گئے آپ، پلیز میری یہ زپ تو بند کر دیجیے، کب سے لگی ہوں بند ہی نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ لگتا ہے آج آپ فل موڈ میں ہیں، پلیز حامد مجھے نا بڑی بے چینی سی ہو رہی ہے آپ کی پھوپھو سے ملنے میں، پتہ نہیں وہ دیکھتی کیا کہیں گی۔ کہنے لگا کسی کی اتنی ہمت کہ کوئی تمہیں کچھ کہے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ تم جاؤ گی۔ کہنے لگی میں اچھی لگ رہی ہوں۔ وہ اس کی کمر پر زپ بند کرنے لگا، اس کی کمر پر اپنے ہونٹ رکھتے کہنے لگا سچ پوچھو تو دل کر رہا ہے کمرے سے باہر ہی نہ جانے دو، مگر اب رات تک جیسے میں اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھوں گا نا، یہ تو میں ہی جانتا۔ رمشا جلدی سے آگے کو ہوئی اور کہنے لگی پلیز حامد جلدی سے زپ بند کر دیجیے نا، میں نہیں چاہتی کسی قسم کی کوئی بات ہو، اور کھانے کا وقت ہے، جا کر کھانا بھی تو لگانا ہے۔ بولا رمشا تمہیں ذرا ترس نہیں آتا اپنے معصوم سے شوہر پر، جو ہر وقت تمہاری منتیں کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگی تو شوہر کو بھی تو راضی کرتی ہوں نا۔ وہ اسے گھماتے ہوئے اپنی طرف چہرہ کرتے اپنی باہوں میں بھیجتے کہنے لگا کب کرتی ہو تم مجھے راضی، ترساتی ہو بس، اور ایک دن مجھے لگتا ہے میں ترستا ہوا ہی مر جاؤں گا۔ رمشا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اللہ نہ کرے حامد، کیسی باتیں کریں۔
بولا اگر اتنی محبت کرتی ہو تو پھر میری محبت میں فنا ہو جاؤ اور کہو حامد میں تمہاری باہوں میں ہوں، تم جو چاہے میرے ساتھ کرو، اور قسم کھا کر کہتا ہوں جس دن تم خود کو میرے سپرد کرو گی نا، تمہیں ایسے اپنی محبت میں سمیٹوں گا کہ تم کبھی مجھ سے دور نہیں بھاگو گی۔ کہنے لگی اچھا ابھی فی الحال نیچے چلے۔ مگر کون جانتا تھا کہ ان کی پھوپھو اور دانیہ کس نیت سے اس گھر میں آئی ہیں۔ دانیہ جسے جب سے حامد کی شادی ہوئی تھی اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اسے اس کی بیوی سے دور کر کے اس کی زندگی میں آنا، کہ جب رات کو اس نے رمشا کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر دانیہ خود رمشا کی جگہ پر بیڈ پر لیٹی حامد کے قریب آتی، اس پر محبتوں کے تیر چلاتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی جب حامد نے اسے رمشا سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اس کہانی کا بقیہ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔